بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سلسلہ قرآن فہمی کے سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا آج کا سوال قرآن کریم سیکھنے کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد، مدرسے، کئی اسکول اور کالجز، اکیڈمیز اور کئی اللہ والے قرآن حکیم جو ہے وہ سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب میں سے کون سی طرز جو ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے، جس کو فالو کر کے، جسے اپنا کے ہم ایک قرآن کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر صاحب، اور میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اپنے علم کی اور خاص طور پہ قرآن کریم کی روشنی میں اس سوال کی وضاحت فرما دیں۔ جناب علی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سوال کے مطابق جب ہم غور کریں گے تو ہمیں قرآن کو اس انداز میں دیکھنا ہے کہ جو قرآن کتاب ایک ہی ہے اور یہ مختلف طبقات کے لیے اپنے اپنے لیول کی تعلیمات دیتا ہے۔ بزرگان دین نے جس طرح ہمیں تعلیم کیا اور قرآن کا طرز کلام بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اقوام سابقہ کے قصے یعنی تاریخ کو بتاتا ہے، دوسرے مرحلے میں یہ حال پر اصلاح احوال کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کردار سازی کیسے ہو، اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ ایسا سیکرٹ ہے کہ اس میں قوانین فطرت یا تخلیقی فارمولوں کی بات کی گئی ہے، اسے قرآن کے مطابق تیسرا درجہ یا لاز آف نیچر بتایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکھنے والا، پڑھنے والا کس لیول پہ ہے، اسے اتنی ہی سمجھ آئے گی۔ بزرگان دین نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ بندے کو اپ لفٹ کرنا ہے، اور بندہ جب اپنے لیول کو اپ لفٹ جائے گا تو قرآن کی تفہیم میں اسے مدد ملے گی۔ اقوام سابقہ کے قصے یعنی تاریخ یہ بہت ضروری ہے، اور اکثر اوقات لوگ اس کو شان نزول کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ واقعہ ہوا تھا اس طرح، لیکن حال پہ کیا ہونا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ شان نزول اور اقوام سابقہ کے قصوں میں جو معاملات بتائے گئے ان کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہو ہمارے ذہنوں کے اندر تو اس سے ہم اصلاح نہیں لے سکتے، اور جب تک کوئی شخص اصلاح لے کے اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں لے جاتا اس پر کوئی اسرار و رموز اور راز نہیں کھلتا۔ یہ تینوں درجات الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد یہ پرابلم یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارے جاننے والے لوگوں نے یا علماء دین نے جنہوں نے یہ ذمہ اٹھایا، انہوں نے اکثریت ہمیں ناظرہ قرآن کی طرف توجہ دلا دی اور اس کو ثواب کے کھاتے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ ہم پچھلی نشستوں میں متعدد دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پہلی اور بنیادی جماعتوں کا ایون نرسری میں کوئی ایسی کتاب بچے کو نہیں پڑھائی جاتی جو اس کو سمجھ نہ آئے، لیکن ہمارا جو طبقہ مساجد اور مدرسوں کے حوالے سے اکثریت کی بات کرتا ہوں، سارے ایسے نہیں ہیں، تو انہوں نے ہمیں صرف یہ کہہ کے کہ یہ الفاظ ادا کر لیں ثواب ہوگا۔ تو ثواب کس بات کا ہوگا؟ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ جب اپنے نرسری کے بچے کو بھی بغیر سمجھائے کوئی کتاب نہیں پڑھاتے تو یہ قرآن ایسی بات ہے جو اس کو بغیر سمجھے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلا ابہام یہ دور کرنا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ سمجھ کے پڑھیں گے تو قصوں کی بھی سمجھ آئے گی، تاریخ کی بھی پتہ چلے گا، ورنہ
تاریخ میں کیا لکھا گیا اور کیا اس میں عربی میں بولا، اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ تو معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے جب معنی اور مفہوم کی بات کرتے ہیں تو معنی الگ ہے اور مفہوم الگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معنی آنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ معنی کے اندر کچھ مفاہیم چھپے ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہ تینوں درجے لازم ہیں، ہمیں پڑھنا بھی آنا چاہیے، اس کا میننگ بھی آنا چاہیے، اس کے اندر مفہوم بھی آنا چاہیے۔ تو یہ تینوں درجے ایک ایک کر کے مسجد مدرسے اپنا کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے بغیر کرایا جا رہا ہے، جس وجہ سے ناظرہ پڑھ لیا جاتا ہے اور ختم قرآن کی تقریب ہو جاتی ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اصل مفہوم یہ ہے کہ ہمیں ناظرہ پڑھنے سے لے کے اس کے مفاہیم تک جاننے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں اس کا عربی متن میں پڑھ لینا، پھر اس کو سمجھ لینا، تیسرے درجے میں جا کے اس پر عمل پیرا ہونا، اور عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے کردار کو ٹھیک کیا جائے۔ جب کریکٹر ٹھیک ہو جائے گا تو قدرت کے اسرار و رموز کھلنا شروع ہوں گے۔ مقصد انسان کی تخلیق کا بتایا گیا کہ ہم نے زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا ہے، تو نیابت اور خلافت کے لیے اسرار و رموز تک جانا ضروری ہے۔ اسے قرآن کے الفاظ میں لفظ معاد استعمال کیا گیا۔ سورہ قصص کی 85 آیت میں ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ذات پاک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو لے جائے معاد تک۔ معاد کا مطلب کریشنز کی فارمولے اور معاملات جو ہے۔ تو عام مسجد مدرسہ جو کام کر رہا ہے وہ صرف ناظرہ کی حد تک ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہاں اس پہ رک جانا مناسب نہیں ہے، اس کو سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور بزرگان دین صوفیاء کرام اسی قرآن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں لفاظی یا زبان دانی کے حوالے سے بات نہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ زبان دانی اور سخن فہمی دو الگ باتیں ہوتی ہیں۔ زبان دانی کا مطلب سخن فہمی نہیں ہو سکتا، اور سخن فہمی جس کو عطا ہوتی ہے وہ زبان دانی سے آگے کی بات کرتا ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں، پھر الفاظ کے معانی کی صورت میں، اور معانی کے پیچھے چھپے مفاہیم کی صورت میں، یہ تینوں درجے موجود ہیں۔ تینوں پہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے دو درجوں میں کہ ہم عربی پڑھنا ہی نہیں جانتے تو ہم مفاہیم تک کیسے جائیں گے، ترجمے تک کیسے جائیں گے؟ پھر اگر تراجم تک پہنچ گئے ہیں تو مفاہیم تک جانے کے لیے ہمیں اس طرح کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کا جو اصل حقیقی باطنی اس کا معاملہ ہے، یہ بزرگان دین یا صوفیاء کرام جو عملی طور پر قرآن میں سے گزارتے ہوئے اپنے شاگردوں کو تیار کرتے ہیں اور اسرار الہیہ یا تخلیقی فارمولوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کو ان مراحل کا بخوبی علم ہو، اور اس کے منطقی انجام تک، آخر تک پہنچانے کے لیے جو اسرار الہیہ یا مشیت الہی کے جو قوانین ہیں ان تک ہمارا جانا ضروری ہے۔ تو ایسے صورت میں بزرگان دین سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں مسجد مدرسے کی نفی بھی نہیں کرتا، لیکن انہیں چاہیے کہ یہ صرف ناظرہ پڑھانے کی بجائے اس کے معنی تک غور کروائیں، اور معنی سے آگے مفاہیم تک جاننے کے لیے ایسے بزرگان دین کی خدمات حاصل کریں یا ان سے استفادہ کریں، تاکہ قرآن کا جو نزول کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ نے ایک بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی کہ سب سے پہلا سٹیپ ناظرہ قرآن کریم کو سیکھنا، اس کے بعد اس عربی متن کے معانی، لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ
ان کا صحیح مفہوم ہے۔ یہ سارے سٹیپس جو ہے جب ہم طے کریں گے، یا کوئی اگر ہمیں ایسا کوئی ادارہ یا کوئی ایسی شخصیت میسر آ جاتی ہے جو ہمیں ان سارے مراحل سے گزار دے، تو وہ جو ہے جو صحیح مطلوب ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔